السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ کو رمضان بہت 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 مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، جہنم کی آگ سے ہمیں بچائے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آج کی ویڈیو کا جو کانٹینٹ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کہ سیلف گرومنگ پہ ہم پورے سال سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کانفیڈنٹ ہوں گے، ہم اپنے اندر اچھی کوالٹیز لے کر آئیں گے، لیکن وہ کچھ عرصے بعد ہمارے پاس نا ہم ایک دو دن ٹرائی تو کرتے ہیں، لیکن پھر کچھ عرصے بعد جو ہے نا وہ چیز ہمارے اندر ڈیولپ نہیں ہو سکتی۔ اس کی ریزنس کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گروم ہو تو سب سے پہلے یہ مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ اپنے آپ کو گروم کرنے کے لیے اس مہینے سے سٹارٹ لیں۔ تو اپنی کوالٹیز ہم لوگوں نے کچھ اندر اپنے ایڈ کرنی ہے، کچھ سبٹریکٹ کرنی ہے۔ تو آپ کو میں اس رمضان میں آج ہم پریکٹس کریں گے، میں اور آپ مل کے اس چیز کی پریکٹس کریں گے کہ ہم اپنے اخلاق جو ہے نا وہ بہت اچھے کر لیں۔ کس طرح اخلاق پہ کام کریں گے؟ ہم سب سے پہلے جو ہماری وائس ہے، میں اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی کوالٹی اپنے اندر پیدا کریں کہ جب بھی کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے نا تو چیخیں چلانے کے بجائے ہم اس کو آرام سے پیار سے ریزالو کرنے کی کوشش کریں۔ کنفلکٹ جب ہوتا ہے، ہر گھر میں کنفلکٹ جو ہے نا وہ ہوتے رہتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہوتا، لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے جب وہاں پہ شاؤٹنگ اور ابیوزو لینگویج کا استعمال شروع ہو جاتا ہے، بچوں کے سامنے پیرنٹس لڑائی شروع ہو جاتی ہے، تو وہاں سے جو ہے نا کام خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، بچے کا سارا سیلف کانفیڈنس زیرو پہ آ جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ کے ہمارے گھر میں کوئی بھی کانفلکٹ ہوگا، آج سے ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ بدتمیزی سے اس کو ریزالو نہیں کریں گے، بلکہ پیشنس سے اپنے اسپیشلی سب سے پہلے جو فرسٹ اسٹیپ جو ہوتا ہے نا، جب ہمارا کانفلکٹ ہوتا ہے غصے آنے کے بعد ہماری آواز کی پچ بہت لاؤڈ ہو جاتی ہے، اور پھر ہمارے جب وائس پچ لاؤڈ ہوتی ہے تو پھر آواز پہ کیا دماغ پہ بھی کنٹرول نہیں رہتا، اور ہمارے منہ میں جو کچھ بھی آتا ہے وہ اگلے کو سنا دیتے ہیں، بول دیتے ہیں۔ اس ٹائم تو ہم اپنا غصہ نکال دیتے ہیں، شاید ہمیں ریلائز بھی نہیں ہوتا اور یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم نے کہہ کیا دیا اور بول کس کو کیا دیا، لیکن پھر جس کو آپ تو کہہ کو کہ شاید سو جاتے ہیں، جس بندے نے کا بولا ہوتا ہے اس کو شاید یاد بھی نہیں رہتا، لیکن جس نے سنا ہوتا ہے اس کو پوری زندگی وہ چیزیں نہیں بھولتی۔ اور اگر آپ نے بہت ہی بدتمیزی کی ہے اور بہت کچھ اس بندے کو سنا دیا صرف تھوڑی سی کنفلکٹ کی وجہ سے کہ وہ بندہ آپ کی بات نہیں سن رہا تھا، یا وہ آپ کی بات نہیں مان رہا تھا، یا آپ اس کی رائے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، یا آپ اس کی جو ہے آپ اس کی بات کو امپورٹنس نہیں دے رہے تھے، اور آپ چاہ رہے تھے کہ آپ کی بات کو کوئی امپورٹنس دے، تو آپ نے شاؤٹنگ وغیرہ کرنا شروع کر دی، چیخنا شروع کر دیا فور ٹائم بھی، کیا پتہ وہ بندہ آپ کی شاؤٹنگ اور آپ کے رویے کی وجہ سے وہ بات مان جائے، لیکن مجھ سے لکھوا لیں، میرے ورڈز مارک کر لیں کہ آپ کی عزت اس بندے کے نزدیک بالکل بھی نہیں رہتی۔ بندہ آپ کے ڈر، آپ کے خوف، بے شک وہ بندہ آپ کا بچہ کیوں نہ ہو، آپ کا اسٹوڈنٹ کیوں نہ ہو، آپ کا سینئر یا آپ کا جونیئر، کوئی بڑا بزرگ یا چھوٹا کیوں نہ ہو، وہ اس ٹائم پہ آپ کی بات مان جائے گا، لیکن اندر دل سے آپ کی کبھی بھی عزت نہیں کر پائے گا۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر کوئی ہماری عزت کرے، ہر کوئی ہمارا خیال رکھے، لیکن ہم اپنے بیہیویئر پہ بالکل بھی خیال نہیں کرتے، دھیان نہیں دیتے۔ تو اس رمضان ہم نے سب سے پہلا جو کام ہم نے اپنے اوپر کرنا ہے، وہ ہم نے وائس کی پچ پہ کام کرنا ہے کہ اور اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے، ایموشن کو کنٹرول کرنا ہے، اور اسپیشلی اس وقت جب آپ کی رائے کو ایکسیپٹ نہ کیا جا رہا، آپ کی بات کو امپورٹنس نہ دی جا رہی، تو انسان کو غصہ آتا ہے، اور اس غصے میں تھوڑا سا سکون، تھوڑا سا صبر، تھوڑا سا ڈیپ بریتھ کرنے کے بعد آپ اس بندے کو جواب دیں۔ اور کانفلکٹ کا ہمیشہ جو جواب ہوتا ہے وہ لڑائی جھگڑا یا بدتمیزی نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس ٹائم اس تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جائیں، اور پھر آپ اپنا پوائنٹ آف ویو اس بندے کے سامنے رکھیں اور ریزن دیں اس کو کہ میں اس وجہ سے آپ کی بات نہیں مان سکتا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، دعائیں قبول فرمائے، جو لوگ پریشان ہیں، جن کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ دور کریں، اور آج سے ہم نے اپنے اس پر کام کرنا ہے اور یہ کوالٹی اپنے اندر لے کر آنی ہے، ہر حالت میں کوشش کریں گے۔ ایک بار نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، اور یقین کریں یہ اتنی بڑی چیز ہے، ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہ سکھانی چاہیے۔ تو کوشش کریں کہ اپنی آواز کے ذریعے کسی کو کنٹرول نہ کریں، اپنی آواز کے ذریعے کسی کو کنٹرول نہ کریں، یہ ایک دوسرے بندے کے لیے سم ٹائم ٹارچر بن جاتا ہے، وہ جو ہے نا ٹراما میں چلا جاتا ہے۔ آپ چیختے چلاتے وقت میں سچ بولو انسان کو کچھ سمجھ نہیں، تو اس کے منہ میں جو کچھ ہوتا ہے نا وہ بول دیتا ہے، لیکن بعد میں اس کے ریزلٹس بہت برے ہوتے ہیں، اور قرآن پاک میں بھی کہ سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ دوسرا بندہ آپ کی بات سمجھ جائے، اور ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ جو کہو گے وہ اگلا بندہ آپ کی ہر بات مانے، سم ٹائمز نو بھی ہوتا ہے، تو اس نو کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔